الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. معزز مشاہدین کرام، صیام سے متعلق یہ آخری آیت ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے روزے سے متعلق کچھ احکام، سحری اور اس طریقے سے اعتکاف، ان مسائل پر گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةِ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے ملنا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے شروع میں جب روزے کی فرضیت ہوئی تھی تو رات میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام تھا. اللہ رب العالمین نے امت پر تخفیف کرتے ہوئے، آسانی اور فضل کرتے ہوئے رات میں بیویوں سے ہم بستری کرنے کو حلال اور جائز قرار دیا ہے. شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے جماع عشاء کی نماز تک جائز تھا اور عشاء پڑھتے ہی حرام ہو جاتا تھا. ایک شکل تو یہ تھی. دوسری شکل یہ تھی کہ اگر روزے دار سو گیا تو پھر کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا سب اس کے لیے حرام ہو جاتا تھا. تیسری بھی شکل تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کسی نے افطار نہیں کیا اور وہ سو گیا تو پھر اگلے افطار تک، اگلے دن تک اس کے لیے کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا، ساری چیزیں حرام ہوتی تھیں. چوتھی شکل بھی کچھ علماء نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں بیوی کے پاس جانا منع تھا. تو یہ ان تمام چیزوں میں امت پر یا روزے داروں پر بڑی مشکل تھی، بڑی دقت اور پریشانی تھی. تو اللہ رب العالمین نے تخفیف کرتے ہوئے، آسانی کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں رات میں بیویوں سے ہم بستری کرنے کو حلال قرار دیا. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی تھے. روزے سے تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے. افطار کے وقت گھر آئے، اپنی بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن میں باہر جاتی ہوں، پڑوسیوں کے پاس دیکھتی ہوں، اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے تو میں آپ کے کھانے کے لے کر کے آتی ہوں. جب وہ آئیں تو یہ صحابی رسول سو گئے تھے، تھکے مارے تھے اور دن بھر انہوں نے محنت کی تھی، سو گئے. جب دوپہر ہوئی تو غشی طاری ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو اتارا. آپ غور کریں میرے بھائیوں، اس واقعے میں، اس حدیث کے اندر ہم سب کے لیے کتنا بڑا درس موجود ہے. صحابہ ہیں، اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہیں، لیکن اتنی پریشانی، فقر و فاقہ کا اتنا بڑا عالم کہ روزے سے ہیں لیکن افطار کرنے کے لیے انہیں کچھ میسر نہیں ہے. پڑوسیوں کے پاس جاتی ہیں اور کچھ چیزیں لے کر کے آتی ہیں اور وہ سو جاتے ہیں. آپ غور کریں کہ آج ہم اور آپ کتنی نعمتوں میں ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی آج ہمارے دسترخوان پر بہت ساری چیزیں رہتی ہیں. کھجور بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، شربت بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں.
پکوڑیاں بھی ہیں، پھل فروٹس بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، اور بہت ساری قسم کی کھانے پینے کی چیزیں اس لاک ڈاؤن میں بھی ہمارے دسترخوان پر رہتی ہیں۔ یہ ہم سے کیا چاہتی ہے ساری چیزیں؟ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ صحابہ کرام ہیں، اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں، لیکن ان کا حال دیکھیے کہ افطاری کے لیے ان کے پاس کچھ میسر نہیں ہے۔ کتنی کسب پرسی میں اور کتنی کس قدر تنگی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ آج ہمارے پاس اتنی ساری نعمتیں موجود ہیں، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں افطار کرنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی ان کے پاس میسر نہیں ہے، کس چیز سے افطار کریے بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو فقر و فاقہ اور بھوکمری کو جیسے مر جاتے ہیں، اپنی زندگی کھو بیٹھتے ہیں۔ ہمیں آج بھی ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں روزانہ جو فقر و فاقہ کی وجہ سے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کتنی بڑی نعمتوں کے اندر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو میرے بھائی یہ ساری نعمتیں ہم سے چھن سکتی ہیں۔ شکر ادا کرنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے۔ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں۔ ہم نے معاملہ الٹا کر دیا ہے، ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے بھائی کے پاس، ہمارے پڑوسی کے پاس بڑا محل ہے، بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس زیادہ جائیداد اور دولت، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے کم ہیں دین کے معاملے میں۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتے یا چند وقت کی پڑھتے ہیں، تو کہتا ہم تو ان سے بہتر ہیں، لہذا وہ سستی کر جاتا ہے نماز پڑھنے میں یا دیگر عبادات کے اندر۔ جبکہ احادیث شریفہ کے اندر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں، اور دنیا کے معاملے میں مال و دولت میں جو ہم سے نیچے ہیں، ہم سے کمتر، ہم ان کو دیکھیں۔ تبھی انسان دین پر صحیح طریقے سے قائم رہ سکے گا، تبھی انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکے گا، کیونکہ دنیا مکمل کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس دنیا مکمل نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی کے اوپر دوسرا مالدار آدمی موجود ہے، اور دنیا کا مال، دنیا کی دولت یہیں رہ جائے گی، ہمارے ساتھ ہمارا عمل جائے گا۔ اگر نیک عمل ہوگا تو ہم اس کے بدولت، اس کے سبب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت کا ہمیں مستحق ٹھہرائے گا۔ اور اگر گناہ ہوگا، برا عمل ہوگا، تو اس برے عمل کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہوگا۔ لہذا یہ دنیا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر دنیا اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جو ترستے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں، اگر کوئی چیز ان کے پاس ہے تو بھی ان کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں دنیا کے معاملے میں۔ یہ دولت معیار نہیں ہے، یہ دولت معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب کو حضرت آدم اور حضرت حوا سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو دینداری، تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ میزان ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزیز ہیں، مکرم ہیں، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فقیر اور محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ دولت دنیا کے اندر رہ جانے والی چیز ہے۔ اگر ہم نے دولت کا صحیح فائدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا دولت میں، تو یہ دولت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے دولت سے ناجائز فائدہ اٹھایا، ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، حرام طریقے سے کمایا، حرام جگہوں پر خرچ کیا، عیاشی کی، فضول خرچی کی، اسراف کیا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے،
بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا ہم نے اس مال اور دولت کے اندر جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو میرے بھائی یہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، یہ دولت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، عذاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قناعت عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت پر مستمر رہیں، نبی کی اطاعت کریں، دین پر قائم رہیں۔ ہم سے بڑی بڑی ہستیاں تھیں، کتنے افضل لوگ تھے صحابہ کرام، لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ افطار کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، دن بھر روزہ رکھے ہیں۔ جی میں کئی دن پہلے ایک شیخ کا درس سن رہا تھا، ان سے کسی خاتون نے سوال کیا، ایسے ملک کی خاتون جہاں جنگ چل رہی تھی، اور جنگ کی وجہ سے انہوں نے سوال کیا کہ شیخ افطار کے لیے اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو ہم افطار کیسے کریں؟ ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ ہم پانی سے افطار کر سکیں روزے کی حالت میں، لیکن ہیں۔ شیخ رو دی اور شیخ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دے پایا۔ یہ صورتحال ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ۔ ہم کتنی زیادہ نعمتوں میں ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب انسان کو اس کا جا کر کے احساس ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین پر قائم رکھا ہے اور بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ بڑی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہیں، اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، تو وہ قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے اور ہمارے نبی سے بات بیان کی، تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اس طریقے سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جب لوگ صلاۃ عشاء پڑھ لیتے تو بیوی سے ہم بستری اور کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا۔ کچھ صحابہ نے کھا بھی لیا، پانی بھی پی لیا اور صبر نہیں کر سکے، بیوی سے ہم بستری بھی کر لی، اور ان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول سے آ کر کے انہوں نے ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ کون؟ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةِ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ اس طریقے سے جس صحابی کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں اور بھی کچھ الفاظ بعض حدیثوں کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور ان میں یہ بھی ہے کہ وہ گھر آئے تو نماز پڑھے اور سو گئے، کچھ نہیں کھایا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پانی پیا، اور جب صبح ہوئی تو وہ روزے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ سخت پریشان تھے، ان کے چہرے سے تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا ما لی اراک، کیا ہو گیا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں قد جہدت جہدا شدیدا، کہ تم بہت زیادہ تھک چکے ہو، بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو۔ تو انہوں نے پورا ماجرا سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اور میں سو گیا اور میں کچھ کھا نہیں سکا، میرے گھر میں کچھ تھا نہیں، اور میری بیوی کچھ لینے کے لیے گئی اور میں تھکا مادہ تھا، سو گیا، اور اس طریقے سے یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آ گیا، اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ تھکاوٹ کے آثار ہمارے چہرے پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آسانی فرمائی کہ یہ جو سختی تھی دین کے اندر ایک طرح کی، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو ختم کر دیا۔ وحلہ کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز انہیں حلال کر دی گئی، یعنی پہلے گویا کی چیز وہ حرام تھی، اب اسے جو ہے حرام کر دیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وحلہ لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ رفث کہتے ہیں، اس کا معنی ایک تو جمہور مفسرین نے جمع مراد لیا ہے کہ رفث کے معنی ہوتے ہیں جمع کے، ہم بستری کرنے کے، اور دوسرا معنی اس کا کچھ لوگوں نے نکاح کہا ہے کہ اس کا نکاح کا بھی معنی آتا ہے، لیکن دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ نکاح جو ہے یہ بھی ہم بستری کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی ہے تو بیوی اس وقت تک اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا نکاح کسی دوسرے سے کر نہ دیا جائے اور اس سے وہ ہم بستری نہ کر لے۔
بغیر ہم بستری کے اگر صرف نکاح کر دیا گیا ہے تو اسی صورت میں وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو نکاح ہم بستری کے معنی میں بھی آتا ہے اور نکاح کے معنی بھی آتا ہے جسے ہم شادی کہتے ہیں، زواج کہتے ہیں۔ تو دونوں معنی ایک ہی ہے، جمع اور ہم بستری اور نکاح دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر رفث سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا یا جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، جسے اللہ نے استطاعت سے مادہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج میں نہ بیوی سے بستری کرے، نہ فسق کی باتیں کرے اور نہ ہی جدال اور لڑائی جھگڑا کرے۔ تو یہاں رفث کے معنی ہیں ہم بستری کرنے کے، بیوی سے جمع کرنے کے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، یہ سب صحیح حدیثیں سے بخاری مسلم کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس نے حج کے دوران یعنی حج کے دوران اس نے رفث نہیں کیا، یعنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی، ان حالات میں جن حالات میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہوتا ہے جی، اور اس نے فسق نہیں کیا تو گناہوں سے ایسی پاک و صاف ہو کے لوٹتا ہے اس دن کی طریقے سے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رفث کے معنی جمع کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے آسانی کرتے ہوئے جمع کو حلال قرار دے دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان حالت جنابت میں سبوک کر سکتا ہے، یعنی فجر صادق کے بعد انسان غسل کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی سے بستری کی رات میں اور اس کے بعد پھر سحری کا وقت ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ اس نے غسل نہیں کیا تھا، پہلے غسل کرے یا پہلے سحری کرے؟ تو اسی صورت میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے سحری کر لے، اور غسل وہ فجر صادق کے بعد بھی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر کے جنبی کی حالت میں صبح کرتے تھے، ثم یغتسل و یصوم، پھر غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت کے اندر ایک دوسری الفاظ بھی آئے ہیں کہ زیادہ کہ ولا یقضی، آپ اس کی قضا نہیں کرتے تھے، یعنی یہ کہ آپ غسل فجر صادق کے بعد کرتے تھے اور آپ اس روزے کی قضا نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ ایسا رکھنا انسان کے لیے جائز ہے کہ اگر انسان بیدار ہو نیند سے یا انسان بھول گیا تھا، اسے یاد نہیں رہا اور اب آخری وقت ہے، اگر وہ غسل کرے گا تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ پہلے سحری کر لے، کیونکہ سحری کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان ناپاکی کی حالت میں بھی کھانا کھا سکتا ہے، سحری کر سکتا ہے۔ نماز کے لیے طہارت اور غسل ضروری ہے، لہذا فجر صادق کے بعد، اذان کے بعد فجر کی وہ غسل کر لے اور اس کے بعد جا کر کے نماز پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے یا کسی انسان کو احتلام ہو گیا، رات میں نیند سے بیدار ہوا، اب اس کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ پہلے سحری کرے یا غسل کرے؟ اگر غسل کرے گا تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو انسان کو پہلے سحری کرنا چاہیے، اس کے لیے زیادہ افضل ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے کہ آپ غسل کرتے تھے فجر کے بعد، یعنی فجر صادق کے بعد، جس میں اذان ہوتی ہے فجر کی، اور جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو کھانا پینا منع ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دو طرح کی فجر ہوتی ہے، ایک ایسی فجر ہے جس میں نماز انسان کے لیے حلال ہوتی ہے اور کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور وہ فجر کی اذان ہے جو فرض نماز ہے، اور ایک ایسی فجر ہوتی ہے جس میں انسان کے لیے کھانا حلال ہے لیکن اس کے لیے نماز حرام ہوتی ہے، اور نماز حرام ہونے سے مراد فجر کی نماز مراد ہے، اور یہ فجر صادق سے پہلے، کیونکہ ہر نماز کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، فجر صادق ہو جائے جو دوسری فجر ہوتی ہے جس میں کچھ زیادہ یعنی روشنی ہوتی ہے، اسے فجر صادق کہتے ہیں۔ تو ایک فجر کاذب جھوٹی فجر اور ایک صادق فجر، تو فجر صادق کے اندر اس وقت سے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، اور اسے غلط کے اندر پڑھنا، تاریکی میں پڑھنا کہ زیادہ روشنی نہ ہو، یہ زیادہ انسان کے لیے بہتر ہے، یا وہ تاریکی میں شروع کرے اور اتنی لمبی نماز پڑھے کہ کچھ روشنی پھیل جائے تو بھی یہ اور زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فجر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فجر جس میں کھانا حلال ہوتا ہے، اس میں انسان سحری کرتا ہے، اور اس کے اندر فرض نماز فجر کی ہے وہ حرام ہوتی ہے، انسان نہیں پڑھ سکتا کیونکہ نماز کا وقت ہوتا ہے۔
اور جو دوسری فجر ہوتی ہے جس میں انسان فجر کے لیے اذان دیتا ہے، یعنی نماز فجر کے لیے جو فرض نماز ہے، اس میں کھانا انسان کے لیے اب حرام ہو گیا اور اب اس کے لیے نماز حلال ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھاؤ اور پیو، اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانے سے رک جاؤ۔ اور وہ نابینا تھے، جب انہیں کہا جاتا کہ صبح ہو گئی تو جاؤ اذان دو، تو اٹھ کر کے جا کر کے اذان دیا کرتے تھے۔ تو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فجر کی اذان دیتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کی اذان دیا کرتے تھے کہ لوگ اس وقت جو ہے بیدار ہو جائیں، جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، یا جو فرض نمازوں کی جو نفل نمازیں قیام اللیل پڑھ رہے ہیں وہ نماز ختم کر کے سحری کی طرف آئیں، اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں انہیں سے بیدار ہو جائیں، کیونکہ اب فجر کی اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ اور جب فجر کی اذان دیتے تھے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھانا پینا سب کچھ بند۔ تو سحری کرنا کیا ہے، یہ آخر وقت تک کرنا انسان کے لیے مسنون ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اگر سحری اور غسل میں ٹکراؤ ہو جائے اور غسل کرنے کی صورت میں انسان سحری چھوٹ سکتی ہے، تو انسان کو پہلے سحری کرنا چاہیے، کیونکہ سحری برکت ہے مومن کے لیے، اور سحری کرنا سنت ہے، اور انسان غسل بعد میں بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ رات میں انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حلال کر دیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں کیا ہیں، تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ رب العالمین نے بڑی بلیغ تعبیر کی ہے، اور مختصر الفاظ میں بہت زیادہ اس کے اندر معنی کو اللہ رب العالمین نے شامل کر دیا ہے، اور گویا کہ جیسا کہ اردو کے اندر کہا جاتا ہے کہ کوزے کو دریا میں بند کرنا، تو اس طریقے سے چند الفاظ ہیں، چند کلمات ہیں، لیکن معانی کا سمندر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سمو دیا۔ بڑی بلیغ تعبیر اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ عورتیں مرد کا لباس ہیں، مرد عورتوں کا لباس ہیں۔ لباس سے مراد یہاں پر بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد ہے سکونت، یعنی دونوں کے ایک دوسرے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ یہ بھی معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العالمین نے اس کیا نام ہے ان کی، یعنی ان کے زوج کو وَجَعَلَ مِنْهُ زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العالمین نے مرد سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ اس کو جا کر کے وہاں پر سکون ملے۔ تو یہاں پر عورت باعث سکون ہے مرد کے لیے، اور مرد باعث سکون ہے عورت کے لیے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم کو ان کے پاس جا کر کے سکون ملے۔ اور یقیناً اگر وفاشیار بیوی ہے، خدمت گزار بیوی ہے، اطاعت گزار بیوی ہے، اور ایک انسان تھک کر کے باہر سے ڈیوٹی کر کے جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنی بیوی کو دیکھ کر کے اسے خوشی ہوتی ہے اور اسے سکون ملتا ہے۔ ایسی جو عورت اپنے گھر کے اندر رہتے رہتے اکتا جاتی ہے، جب اس کا شوہر ڈیوٹی سے آتا ہے تو اپنے شوہر کو دیکھ کر کے وہ خوش ہوتی ہے اور اسے سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں، باعث اطمینان ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جعل لکم اللیل لباسا، کہ اللہ نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا، اور لباس کا مراد یہی کہ سکن ہے تمہارے لیے، انسان کو سکون ملتا ہے، اسے نیند آتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اور ایک دوسرے کے لیے سکونت کی جگہ یا سکونت کی چیز بنا دیا ہے۔ کچھ علماء نے، مفسرین نے اس کا معنی لباس کا لحاف لیا ہے۔ لحاف یعنی چادر، یا آپ سمجھ لیں رضائی، یا جسے انسان اوڑھتا ہے، یہ بھی معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ میاں بیوی دونوں ایک بستر کے اندر سوتے ہیں، ایک بستر پر سوتے ہیں، تو یہ بھی معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس میں ابھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت کا پردہ بنا دیا ہے اور عورت کو مرد کا پردہ بنا دیا۔ جس طریقے سے انسان لباس پہنتا ہے تو لباس سے اپنے سطر کو چھپاتا ہے، اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اس طریقے سے بیوی اور مرد دونوں کے جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں، جو رات کی تنہائی میں، تاریکی میں کرتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے وہ۔ ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، سہیلیوں میں بیان کرنا عورت کا یا مرد کا اپنے ساتھیوں بیان کرنا،
یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن برے منزلت کے لحاظ سے، برے مقام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی ہوگا الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ آدمی جو اپنی عورت کے پاس جاتا ہے اور عورت اپنے مرد کے پاس آتی ہے اور دونوں آپسی تعلقات قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ دونوں اس راز کو کھول دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ سب سے برے لوگ ہیں یا برے لوگوں میں سے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا سب سے نچلا درجہ ہوگا اور بہت نیچا مقام ہوگا اللہ رب العالمین کے نزدیک، کیونکہ ان لوگ ایسے لوگ کیا ہیں، بہت ہی گناہ کا کام کرتے ہیں۔ بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے گھر جو میاں بیوی کے آپسی تعلقات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کھولنا، یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اشارتاً اور کنایتاً اگر کوئی مسئلہ ہے تو انسان کسی عالم سے، کسی مفتی سے جا کر کے قاضی کے سامنے ضرورت کے تحت اس کو بیان کر سکتا ہے، اور عالم بھی یا قاضی بھی اور حاکم بھی ضرورت کے تحت تفصیل پوچھ سکتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو، لیکن عام حالات میں بغیر کسی ضرورت کے ایسے ہی لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ کیا ہے، سراسر شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ سارے معنی اس کے اندر داخل ہیں، سارے معنی داخل ہیں۔ یہ بھی داخل ہے کہ انسان لباس کا اہتمام کرتا ہے، لباس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اور اگر انسان کے پاس خوبصورت لباس ہے اور اس لباس کے اندر اگر کوئی چیز لگ گئی ہے تو لباس کو نہیں پھینک دیتا ہے، لباس کو کاٹتا نہیں ہے، لباس کو جلا نہیں دیتا، لباس کو نہیں پھاڑتا ہے، بلکہ اس چیز کو دھل لیتا ہے۔ اس لیے اگر بیوی کے اندر کوئی عیب ہے یا مرد کے اندر کوئی عیب ہے تو دونوں کو چاہیے کہ اس سے چشمپوشی کرے۔ جیسے کپڑے کے اندر گندگی لگ جاتی ہے تو کپڑے کو انسان دھل لیتا ہے، خوبصورت کپڑا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، پارٹی میں جا رہا تھا، کسی دعوت میں جا رہا تھا، بچے کو گود میں اٹھایا، بچے نے پیشاب کر دیا، پیخانہ کر دیا، یا کپڑا پہن کر کے نکلا، کپڑے کے اندر گندگی لگ گئی، تو کیا انسان اس خوبصورت لباس کو، اس خوبصورت کپڑے کو کاٹ دیتا ہے یا پھینک دیتا ہے یا اسے پھاڑ دیتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں کرتا، بلکہ آ کر کے اس کو دھلتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پہنتا اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہی مثال مرد اور عورت کی بھی ہے کہ اگر دونوں کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ جیسے انسان کپڑے کی اصلاح کرتا ہے، کپڑے کو پریس کرتا ہے، کپڑے کو دھلتا ہے، ایسے دونوں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، اور جو خامیاں ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہیں، خامیوں پر دھیان نہیں دیتے، عیب پر دھیان نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہاری بیوی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کے اندر دیگر بھی خامیاں ہیں، یہ دیگر بھی اس کے پاس اچھائیاں ہیں اور اچھی عادتیں اس کے اندر ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی طرف انسان کو دھیان دینا چاہیے۔ اگر کوئی عیب اسے تمہیں برا لگتا ہے کوئی چیز تو اس کے اندر اور بھی اچھائیاں ہیں، اس کی طرف انسان کو دھیان دینا چاہیے۔ اور میاں بیوی دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ نہ بیوی بغیر مرد کی زندگی گزار سکتی ہے، نہ مرد بغیر بیوی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ دونوں کے اندر اللہ رب العالمین نے شہوت رکھی، دونوں انسان ہیں، دونوں کے اندر خامیاں ہو سکتی ہیں، دونوں کے اندر برائیاں ہو سکتی ہیں، دونوں کے اندر عیب ہو سکتے ہیں، لیکن جو عیب سے صرف نظر کرتے ہوئے جو اچھائیاں ہیں ان پر دھیان دیتے ہیں، ایسا کرنے والے لوگوں کی زندگی پرسکون گزرتی ہے، اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے، اور اس طریقے سے دونوں خوشحال رہتے ہیں۔ اگرچہ کچھ مال کی تنگی ہو یا اور کسی چیز کی دنیاوی تنگی ہو، لیکن دونوں ایک دوسرے کے پاس اتنی عظیم دولت ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ رشک کرتے ہیں، کیونکہ سکون دولت سے نہیں ملتا ہے، مال سے سکون نہیں ملتا ہے۔ میاں بیوی کو سکون ایک دوسرے کے پاس اچھے اخلاق سے ملتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے ملتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیار سے سکون سے رہنے سے ملتا ہے۔ مال دولت اگر ہو لیکن آپس میں نہ اتفاقی ہو، آپس میں دونوں کے آپس میں میل نہ کھاتا ہو، ہمیشہ لڑائی، ہمیشہ جھگڑا، تو زندگی اجیر بن جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، بہت مال ہے، لیکن ان کی زندگی اجیرن ہے، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ مال ہے ان کے پاس لیکن سکون ان کے پاس نہیں، کیونکہ مال یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ مال کب سکون کا ذریعہ ہوگا؟ جب حلال طریقے سے کمائیں گے اور حلال جگہوں پر خرچ کریں گے۔ اگر مال انسان حرام طریقے سے کماتا ہے، حرام جگہوں پر خرچ کرتا ہے، تو اس سے انسان کا سکون اٹھ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مال بہت ہے ان کے پاس، انسان مال کے پیچھے پڑا ہوا، بہت مال ہے،
बीवी को वक्त नहीं देता, या इस तरीके से दोनों के दरमियान हमेशा लड़ाई झगड़ा, बच्चों पर बुरा असर, उनकी ज़िंदगी पर बुरा असर, और हमेशा दोनों की ज़िंदगी ऐसी गुजर जाती है। तो इंसान को या मियाँ बीवी को सुकून माल और दौलत से नहीं मिलता, दीनदारी से मिलता है। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया शादी के ताल्लुक़ से कि किसी लड़की से शादी 4 चीज़ों की बिना पर की जाती है, माल और उसका हस्ब व नसब और इस तरीके से उसकी मालदारी और उसकी दीनदारी। फिर हमारे नबी ने फरमाया कि दीनदारी को तरजीह दो। क्यों? इसलिए कि दीनदारी ऐसी चीज़ है, तकवा और तहारत ऐसी चीज़ है जो हमेशा बाकी रहने वाली। माल भी ख़त्म हो जाएगा, खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी, इंसान बूढ़ा हो गया, औरत बूढ़ी होगी, खूबसूरती ख़त्म हो गई, लेकिन दीनदारी बाकी रहने वाली चीज़ है। दीनदारी तो ऐसी चीज़ है जो इंसान को मरने के बाद भी बाकी रहती है, उसका अमल उसके साथ जाता है, जैसा कि हमारे नबी ने फरमाया। इसलिए सुकून मर्द को औरत से और औरत को मर्द से सुकून मिलता है। तो अगर अच्छे अखलाक से दोनों एक दूसरे के साथ पेश आते हैं और दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं और अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं और गुस्सा नहीं करते हैं, तो इस सूरत में उनकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजरती है। वो काबिल रश्क होते हैं और बड़े और गनीम। असल मालदारी वही है, मालदारी दिल की मालदारी होती है, मालदारी माल की मालदारी नहीं है। कितने मालदार लोग हैं उनकी ज़िंदगी तबाह है, परेशान है, बच्चों से परेशान, बीवी से परेशान, ख़ुद परेशान, और हमेशा लड़ाई झगड़ा, तलाक़ें होती रहती हैं, दूसरी शादी का फिर वही मसला। तो इस तरीके से उनकी ज़िंदगी हमेशा अजीरन बन जाती है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे का के पर्दा हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए सुकून की चीज़ें हैं कि उसके ज़रिए से दोनों को एक दूसरे को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। इसलिए इस सुकून की चीज़ को हमेशा इंसान को प्यार से रखना चाहिए, उसे इंसान को मोहब्बत के साथ रखना चाहिए। एक वाक़या मैं आप लोगों को सुना, एक साहब ने बयान किया है कि एक साहब थे जो तर्जुमा कर रहे थे, कुछ यानी ऐसा मवाद था और कुछ कोई सी किताब थी जिसमें मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ बातें लिखी हुई थी। तो तर्जुमा करते करते उस किताब का वो यहाँ पहुँचे, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। उससे पहले क्या था, उन दोनों के दरमियान, ये रियाज़ का वाक़या है कि रियाज़ में एक साहब तर्जुमा कर रहे थे और वो किसी वजह से अपनी बीवी से उनको कुछ इख्तलाफ हो गया, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, और फ़ोन ही के अंदर बात तलाक़ तक पहुँच गई कि वो अब तलाक़ दे देंगे। उसके बाद बात ख़त्म हो गई, फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद वो साहब आए तर्जुमा करने के लिए उस किताब का, जिस किताब के तर्जुमे की ज़िम्मेदारी उनके पास थी। तो हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन की तफसीर उसके अंदर उन्होंने बयान की हुई थी और कहा कि दोनों एक दूसरे के लिए कपड़ा हैं और लिबास हैं। जैसे इंसान लिबास का एहतराम करता है, लिबास का ख्याल रखता है, और अगर उसके अंदर कोई मैल कुचैल आ जाए तो उसकी सफाई करता है, ऐसे ही मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी उस इसके तर्जुमे और तफसीर के तहत। तो उन्होंने फ़ौरन अपनी बीवी को फ़ोन किया और कहा कि मैंने जिससे पहले बात कही मैं उससे रुजू करता हूँ। उन्होंने क्या बात, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, अचानक कैसे आप बदल गए? तो उन्होंने कहा कि मैंने आयत पढ़ी, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तो हमारा लिबास हो, मैं तुम्हारा लिबास हूँ, इसलिए मैं लिबास को फाड़ करके नंगा नहीं होना चाहता हूँ। मैं लिबास को नहीं फाड़ना चाहता हूँ, मैं नंगा नहीं होना चाहता हूँ कि मैं तुमको तलाक़ दे करके नंगे हो जाएं। हम दोनों एक दूसरे का पर्दा हैं, लिहाजा हम तुम्हें तलाक़ दे करके हम खुद नंगा नहीं होना चाहते, न तुम्हें नंगा करना चाहते। तो मेरे भाइयों, ये लफ्ज़ जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, उसके अंदर बहुत सारे मानी हैं। अगर इंसान इसके मानी पर गौर करे तो बहुत सारे मानी उसको मिलेंगे और वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन मानी को इंसान ख़त्म नहीं कर सकता है, मुकम्मल तौर से बयान नहीं कर सकता। तो कुछ बातें मैंने बयान की हैं इस हवाले से जो इंशाअल्लाह हमारे समझने के लिए काफ़ी होंगी। तो अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास हैं, तुम उनका लिबास हो। फिर अल्लाह फरमाता है अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुम्हारी पोशीदा ख़यानतें थीं, अल्लाह ताला को उसका इल्म है, उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली और तुमसे उसने दरगुज़र फरमा दिया। दिल के अंदर जो चीज़ें थी, जैसे इंसान चाहता था कि भाई हमारे लिए ये चीज़ हलाल हो जाए, क्योंकि सख्ती थी ये समझ लीजिए, और इस तरीके से कुछ सहाबा से अमल हो भी गया कि वो सब्र ना कर सके और फिर यानी सोने के बाद भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लिया
تو اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری جو پوشیدہ خیانتیں تھیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور توبہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ توبے سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فتح علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ حرام تھا وہ، اور حرام چیز کا ارتکاب کرنا یہ بڑا گناہ ہوتا ہے، اور بڑے گناہ کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور توبے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کان پکڑ کر کے اٹھ بیٹھ لے، یا بچے سے کان پکڑوا دے اور کہے کہ توبہ کر لیا، نہیں۔ توبہ کی شرطیں ہیں، کیونکہ توبہ بھی ایک عبادت ہے، جیسے ہر عبادت کی شرط ہوتی ہے ایسے توبہ کی بھی شرط ہے۔ توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان فوراً گناہ کو چھوڑ دے، عزم کرے کہ دوبارہ گناہ اس سے نہیں ہوگا، گناہ جو ہو گیا اس پر اسے ندامت ہو کہ میں نے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اسے شرمندگی ہو، اخلاص کے ساتھ وہ توبہ کرے، یا ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، اور اس طریقے سے وقت پہ توبہ کرے، غرغرہ سے پہلے آخری وقت، یعنی انسان کی جھانکنے کا وقت ہے، اگر اس وقت توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے توبے کا بھی وقت رکھا ہے۔ روح نکلنے کا جو آخری وقت آتا ہے، جھانکنے کا عالم جسے کہا جاتا ہے، اس موقع پر اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ فرعون نے بھی کہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ جی، تو توبہ کی کچھ شرطیں، وہ شرطیں پائی جائیں گی تب انسان توبہ، تب اللہ رب العالمین توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر بندوں کے حقوق ہیں تو ان حقوق کو انسان کو واپس کرنا ہے۔ بندے کے حقوق معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کی بات لے لے، ہمارے بہت سارے بھائی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ نے فرض کر دیا زکوٰۃ، لیکن نہیں نکالتے۔ اگر کسی کو بعد میں سمجھ میں آئی اب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو کیسے نکالے گا؟ جتنے سالوں پر زکوٰۃ اسے نہیں نکالی تھی ان تمام سالوں کی زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق وہیں بندوں کا بھی حق ہے، لہذا اس کو نکالنا ضروری ہے۔ بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے، آپ نے توبہ کیا، تاخیر کی، اللہ معاف کر دے گا اس کو، اپنا حق، لیکن یہ حق بندوں کا معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین، بندے معاف کریں گے تب معاف ہوگا۔ لہذا اگر بندوں کے حقوق ہیں تو ان کو لوٹانا ضروری ہے، اگر نہیں لوٹائیں گے تو وہ حق معاف نہیں ہوگا۔ تو توبہ میرے بھائیوں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں۔ توبۃ نصوح یہی ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے، سچی توبہ کرے، خالص توبہ کرے اور گناہوں کے قریب نہ جائے۔ اور اگر کبھی شیطان کے وسوسے میں انسان گرفتار ہو کر کے گناہ کر لے تو اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے، اللہ کے دربار میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جن سے گناہ ہوتا ہے اور گناہ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ رب العالمین کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے ایسا کیا، اور بہت سارے لوگوں سے چیز نہیں ہو سکی، اور اللہ رب العالمین نے اس سختی کو آسانی میں تبدیل کر دیا اور امت پر آسانی فرما دی، اور اس طریقے سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا اور اللہ نے معاف کر دیا ان کو، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جی ہاں، کیونکہ بڑے مخلص تھے صحابہ کرام، بڑے نیک لوگ تھے، بڑے متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ جی، انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، بال بچوں کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا انہوں نے، اس قدر انہوں نے قربانیاں دی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ کیا، رزق کریم کا وعدہ کیا، مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرح ایمان لانے کو ہمارے لیے ہدایت کی علامت قرار دیا ہے، اور ان کا ہمارے اوپر حق ہے صحابہ کرام کا کہ ہمیشہ ہم ان کے لیے دعا کریں، رضی اللہ عنہ کہیں ان کے لیے جب بھی ان کا نام آئے۔ جیسے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی کا، صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ جنت کے اونچے بالا خانوں کے اندر ہوں گے صحابہ کرام۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ فرماتا فالآن باشروہن، اب تم کیا کرو، اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو، یعنی تمہارے لیے چیز کو حلال کر دیا گیا ہے۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، کیونکہ پہلے وہ حرام تھا، بعد میں شریعت میں رات میں اللہ رب العالمین اس کو حلال کر دیا ہے، کیونکہ ہمارا دین آسان ہے، لہذا آسانی کی خاطر اللہ رب العالمین اس چیز کو حلال کر دیا۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے تم اسے تلاش کرو۔ کیا کرو؟
अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज़ को तुम तलाश करो। अल्लाह ने क्या लिख दिया है, इसका उलमा ने कई माना बयान किया। एक माना तो ये है, जमहूर उलमा ने बयान किया है कि इससे मुराद औलाद है, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो औलाद लिख दी है, लड़का हो या लड़की, उसे तुम तलाश करो। यानी हम बिस्तरी को जायज़ कर दिया गया है तुम्हारे लिए रात में औरत से, लिहाजा अल्लाह ताला से किसे तलाश करो, यानी जो अल्लाह रब्बुल आमीन ने तुम्हारे लिए लिख दिया, यानी औलाद जो तुम्हारे अल्लाह रब्बुल आमीन लिख दिए। इसीलिए हमारे भी फरमाते हैं कि ऐसी औरतों शादी करो जो ज़्यादा बच्चे जनने वाली हो, क्योंकि मैं क़यामत के दिन अपनी कसरत उम्मत पर फ़ख्र करूँगा। तो बच्चे इंसान के होते हैं, अल्लाह रब्बुल आमीन देने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आमीन ने हुक्म दिया, फरमाया कि वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर दिया, तुम्हारे लिए लिख दिया है, उस चीज़ को तलाश करो। तो यहाँ पर उससे मुराद औलाद है। जमहूर मुफस्सिरीन ने इसका माना यही कहा है। कुछ उलमा ने इसका माना जमा भी लिया है कि अल्लाह रब्बुल आमीन ने तुम्हारे लिए जो लिख दिया है, वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, यानी जमा को हलाल कर दिया, लिहाजा तुम्हारे लिए चीज़ हलाल है, तो लिहाजा तुम अपनी बीवियों के पास जाओ। तीसरी चीज़ इब्न अब्बास से रवायत किया गया है कि उससे उन्होंने लैलतुल क़द्र मुराद लिया है। और इब्न अब्बास का दो कौल है, एक तो कौल यही है जो आम मुफस्सिरीन का कि इससे मुराद औलाद है। उनसे एक रवायत ये भी आती है कि उन्होंने कहा कि शब क़द्र, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आमीन रमज़ान के महीने में शब क़द्र रखा है, शब क़द्र रमज़ान के महीने में रखा है, लिहाजा शब क़द्र इंसान को तलाश करना चाहिए, क्योंकि उस रात का जागना 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। चौथा माना इसका उलमा ने यह भी बयान किया है कि रुख़्सत को तलाश करो, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे जो आसानियाँ, उन आसानियों के ऊपर अमल करो। और इससे पहले बात बताई गई कि अल्लाह रब्बुल आमीन जब कोई आसानी देता है, रुख़्सत देता है, तो अल्लाह ताला चाहता है कि लोग उसके ऊपर अमल भी करें। तो ये भी माना उलमा ने बयान किया है। पाँचवा माना जो इब्न जरीर रहमतुल्लाह ने बयान किया है वो बहुत ही अहम है, और वो कहते हैं कि आयत आम है और इसके अंदर सब कुछ शामिल है कि अल्लाह रब्बुल आमीन जो भी लिख दिया है सब तलाश करो। रिज़्क़ तलाश करो, औलाद तलाश करो, सेहत तलाश करो, इल्म तलाश करो, सारी चीज़ें, माल तलाश करो, जो अल्लाह रब्बुल आमीन जो कुछ भी आपके लिए लिख दिया है उन सब चीज़ों को तलाश करो। और इसके अंदर सारे माने आ जाते हैं। अगर इसका माना आम समझें तो इस आयत के अंदर सारे माने गोया कि दाखिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी जो है इब्न जरीर रहमतुल्लाह जो माना बयान किया है वो बहुत ही अहम माना बयान किया, उसके अंदर सारे माने गोया कि आ जाते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है कि वह कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फजर, कि तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेदा धागा सियाह धागे से ज़ाहिर हो जाए। और ये आयत करीमा शुरू, ये जब ये अल्फाज जो है एक साथ मिनल फजर के साथ नाजिल नहीं हुए थे, पहले अल्लाह रब्बुल आमीन ने नाजिल फरमाया था कि वह कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद, यहाँ तक ये नाजिल हुआ था। बाद में अल्लाह रब्बुल आमीन ने मिनल फजर का लफ्ज़ को नाजिल फरमाया। जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर सहल बिन साद कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अल्लाह रब्बुल आमीन ने पहले इसको नाजिल किया था, वह कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद, ये नाजिल किया था। तो कहते हैं कि और ये मिनल फजर नाजिल नहीं हुआ था, ये जो जुज़ है या ये कलिमा नाजिल नहीं हुआ था। मकान रजालुन, तो बहुत सारे लोग इज़ा अरादू अस्सियाम, जब वो रोज़ा रखना चाहते थे तो रबत अहदुहुम फ़ी रिजलिही अल खैतुल अब्यद, तो उनमें से कोई अपने पाँव के अंदर सफ़ेद धागा बांध लेता और काला धागा बांध लेता। वलम यज़ल याकुल, और वो बराबर खाता रहता, हत्ता यतबय्यन लहू रुयतहुमा, यहाँ तक कि उन दोनों का देखना उसके लिए ज़ाहिर हो जाता, यानी धागे पता चलता जाता कि ये सफ़ेद धागा या काला धागा है। तो उस वक्त तक जो है वो खाते रहते थे। फ़अंज़लल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आमीन ने नाज़िल फरमाया मिनल फजर फ़अलिमू अन्नहु इन्नमा यानी अल-लैल वन-नहार, तो लोगों को ये बात मालूम हो गई कि यहाँ मुराद रात और दिन है, यानी फजर सादिक मुराद है और रात मुराद है, ये मुराद यहाँ पर, और धागा मुराद नहीं है। क्योंकि ये मिनल फजर जब नाजिल नहीं हुआ था तो कुछ सहाबा ने ज़ाहिरी माना समझा, और इस्लाम के अंदर असल यही है कि ज़ाहिरी माना ही मुराद लिया जाए, इल्ला ये कि अगर कोई करीना है, कोई दलील है कि वहाँ पर ज़ाहिरी माना मुराद नहीं है तो फिर दूसरा माना मुराद लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई करीना नहीं है, कोई दलील नहीं है, तो इस्लाम ने जो हुक्म है वो ज़ाहिर ही पर उसका एतबार होता है और ज़ाहिरी माना ही मुराद लिया जाता है, और ज़ाहिर ही का इंसान मुकल्लफ़ और पाबंद होता है। उन्हीं में से अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, जैसा कि सही बुखारी की रवायत है कि जब यह नाजिल हुई
تو 2 دھاگا لے کر کے تکیے کے نیچے سو گئے اور اس کے بعد دیکھتے رہے جب تک ایک دم واضح نہیں ہوا، جب تک وہ کھاتے پیتے رہے، کیونکہ من الفجر کا لفظ اس وقت نازل نہیں ہوا تھا۔ جب من الفجر نازل ہو گیا تو پھر صحابہ کرام کو بات سمجھ میں آ گئی اور ہمارے نبی نے بھی سب کو بتا دیا۔ تو دیکھیے یہاں پر انہوں نے اجتہاد کیا یا انہوں نے جو معنی سمجھا اور کھاتے رہے جب تک کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگے کے اندر تفریق نہیں ہوگی، تو ہمارے نبی نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو اور باقی صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا کسی کو روزہ لوٹانے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے ظاہری معنی مراد ہے اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنی فہم کے مطابق اس طریقے سے کوئی عالم اگر کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ اگر اس کی دلیل موجود ہے اس کے خلاف کرے تو مسئلہ الگ ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر یہ مسئلہ پیش آیا صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو جب یہ من الفجر نازل ہو گیا تو اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ اور کوئی پیچیدگی، کوئی غموض اس کے اندر نہیں رہ گیا۔ تو یہاں خیط ابیض سے مراد جو ہے فجر ہے، اور خیط اسود سے مراد رات کی تاریکی مراد، رات کی تاریکی مراد۔ یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ انسان سحری کو جیسے یہاں پر بیان کیا گیا جب تک فجر نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کو کھانے کی اجازت دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری میں انسان کو تاخیر کرنا چاہیے، اور یہی ہمارے نبی کی سنت ہے کہ انسان جو ہے سحری میں تاخیر کرے، اور یہی بہتر ہے۔ سحری کرنا بابرکت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث تسحروا فإن فی السحور برکہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم سحری کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے۔ اور ایک حدیث ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کا کھانا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ السحور اکلہ برکہ، سحری کا کھانا اس کے اندر برکت ہے، فلا تدعوہ، لہذا تم اسے نہ چھوڑو، ولو ان احدکم تجرع جرعۃ ماء، چاہے پانی کے گھونٹ ہی کو نہ کوئی پی لے، کیونکہ سحری کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فل پیٹ کھائے۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کی سحری کھجور ہوتی ہے، اگر کھجور نہیں تو پانی پی لے، لہذا سحر کے وقت میں سحری کھانا یہ سحری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آدھی رات سے پہلے ہی کھا کر کے سو جاتے، کہتے ہم نے سحری کر لیا، یہ سحری نہیں ہے۔ سحری سحر کے وقت میں کھانے کا نام ہے۔ جیسے کوئی آدمی دوپہر کھانا کھائے کہ میں نے شام کا کھانا کھا لیا، تو کیا ہوگا؟ یہ ناشتہ کرے کہ میں نے شام کا کھانا کھا لیا، تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کھانا یہ جو ناشتہ کا وقت ہے یہ شام کے کھانے کا وقت نہیں ہے۔ ایسے شہری سحر کے وقت میں اگر کوئی آدمی مغرب کے بعد ہی کھا لے، عشاء کے فوری بعد کھانا کھا لے اور کہ میں نے سحری کر لیا، تو سحری نہیں ہوگی۔ ہے سحری سحر کے وقت میں، جو سحری کا وقت ہے اس وقت انسان اگر کرے گا تب اس کو سحری مانا جائے گا۔ جی ہاں، تو سحری کے اندر تاخیر کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ رب العالمین اور فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح ترغیب کے اندر اس حدیث کو بیان کیا، یعنی حدیث صحیح ہے۔ تو سحری کھانا برکت ہے اور سحری میں انسان کو تاخیر کرنا چاہیے، لیکن سحری کھانا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے سحری کھانا۔ اگر انسان سحری نہ کرے تو اس انسان کا روزہ ہو جائے گا، اگر اس کی پہلے سے نیت ہے روزہ رکھنے کی اور اس کے بعد سحری نہیں کر سکا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سحری نہ کھانے سے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے، سحری کھانا سنت ہے، سحری کریں گے ثواب ملے گا، برکت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان سحری نہ کر سکے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن سحری کے اندر انسان کو تاخیر کرنا چاہیے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک دو حدیث سحری کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ جب ابن ام مکتوم اذان دے تب انسان کو سحری کرنا یعنی بند کر دینا چاہیے، اور جب بلال اذان دیں تو انسان سحری کی شروعات کرے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بہت پہلے اذان نہیں دیا کرتے تھے، آخر وقت میں اذان دیتے تھے سحری کے تعلق سے، اور بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا دونوں اذان کے اندر۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک چڑھتے تھے ایک اترتے تھے، یعنی بہت معمولی فاصلہ ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے سحری کو انسان کو تاخیر سے کرنا چاہیے، یہی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو خیط ابیض سے مراد کیا ہے؟ یعنی سفیدی مراد ہے، اور صبح صادق مراد ہے، اور خیط اسود سے مراد کیا ہے؟ رات کی تاریکی مراد ہے، جیسا کہ من الفجر سے بات واضح ہوئی۔ پھر اللہ فرماتا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنے روزوں کو پورا کرو۔ رات یعنی سورج غروب ہو گیا اور اس کا جو ہے افطار کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، افطار کا وقت ہو گیا۔ رات سے مراد یہ نہیں کہ انسان احتیاط کرے
یا سحری کے اندر بھی ہمارے کچھ بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، اذان فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے روک دیتے ہیں کھانا پینا، کہتے ہیں کہ اب کھانے کا سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، فجر کی اذان تک انسان سحری کھا سکتا ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث، اگر کوئی آدمی سحری کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے تو اور پانی پینا چاہتا ہے، اذان شروع ہوگی تو پانی پی لے۔ یا انسان کھانا کھا رہا ہے اور اذان شروع ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے کھانے اس کو کچھ ضرورت ہے، کچھ لقمے کھانے اس کے اندر باقی ہیں، تو ان لقموں کو انسان کھا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان فوراً اس کو اگل دے یا چھوڑ دے، اس کو پھینک دے، ایسا نہیں ہے۔ اتنی آسانی ہے شریعت کے اندر، تو یہ احتیاط کرنا کہ 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے کھانے پینے سے رک جانا، اسے علماء نے بدعت کے اندر شمار کیا، بدعت کے اندر شمار کیا۔ اگر انسان نہ کھائے پیے مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اب سحری کا وقت ختم آدھا گھنٹہ پہلے، تو یہ بدعت کے زمرے کے اندر چیز آ جاتی ہے۔ تو سحری انسان کو تاخیر کے ساتھ کرنا چاہیے اور افطار کے اندر انسان کو جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہماری امت اس وقت خیر کے اندر رہے گی جب تک افطار کے اندر جلدی کرے گی، لہذا افطار میں جلدی کرنا یہ خیر اور بھلائی کی دلیل ہے۔ ہمارے نبی نے امت کی خیر اور بھلائی کو اس سے جوڑ دیا۔ یہاں بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اذان ہو گئی یا سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونا یہ اصل ہے، یہ اذان اصل نہیں ہے، کیونکہ کہیں ہوتا بعد میں اذان دیتے ہوں، کہیں جو ہے تاخیر سے کے ساتھ اذان ہوتی ہو، یا ممکن ہے کوئی آدمی پہلی اذان دے دے، تو اصل اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کس چیز کا ہے؟ وقت کا اعتبار ہے کہ سورج غروب ہوگا، سحری افطاری کا وقت شروع ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اذا اکبر اللیل من ہا ہونا و ادبر النہار ہا ہونا فقط افطر الصائم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب رات یہاں آ جائے اور سورج یعنی دن ختم ہو جائے، رات شروع ہو جائے، تو پھر کیا ہو گیا، روزے دار نے افطار کر لیا، یعنی افطار کا وقت ہو گیا اس کے لیے۔ اس کو احتیاطاً انتظار کرنا کہ 15 منٹ انتظار کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے نہ سورج غروب ہوا ہو، تو یہ سب کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ جو اذان آ رہی ہے ہم اس پر اعتماد نہیں کریں گے، یہ سرے کہنا صحیح بات نہیں ہے۔ اگر انسان وقت پہ اذان دیتا ہے، سورج غروب ہو گیا اذان دیتا ہے، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس پر انسان افطاری کرے گا۔ لہذا افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور سحری کے اندر انسان کو تاخیر کرنا چاہیے۔ پھر اللہ آگے فرماتا اللہ رب العالمین ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ جو ہے تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تو مسجد کے اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، انسان گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اگر عورت اعتکاف کرے گی اسے بھی مسجد کے اندر کرنا ضروری ہے، عورت بھی گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے، اگر مسجد کے اندر انتظام ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر انتظام نہیں ہے تو عورت اپنے گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ازواج مطہرات مسجد کے اندر اعتکاف کرتی تھی۔ ایک سال آپ نے ان کے خیمے کو اجاڑ دیا، پردہ جو کیا گیا تھا اجاڑ دیا، لیکن آپ نے گھر کے اندر اعتکاف کرنے کا حکم نہیں دیا، جبکہ ان کا گھر مسجد سے قریب تھا، متصل تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے اعتکاف کرنے کی اجازت گھر کے اندر نہیں دی۔ تو اس لیے گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا۔ انسان گھر کے اندر شب قدر جاگتا ہے، جاگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ شب قدر جاگنے کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ لہذا وانتم عاکفون فی المساجد سے بات ظاہر ہوئی، اور یہ حکم سب کے لیے، مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، کیونکہ اسلام کا ہر حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے، الا یہ کہ اس میں مرد کے لیے تخصیص ہو اور عورت کو اسے الگ کر دیا جائے۔ اگر نہیں الگ کیا گیا ہے تو حکم سب کے لیے، لہذا اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ جیسے انسان طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا، اس کے لیے انسان کسی گھر کا طواف نہیں کر سکتا، ایسے ہی ضروری ہے اعتکاف کے لیے مسجد۔ اگر انسان گھر کے اندر اعتکاف کرتا ہے یا عورت، تو اعتکاف اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ شریعت کے اندر حرام ہے۔ بیوی سے بوس و کرار کرنا، ہم بستری کرنا، بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا، یا اس طریقے سے بیمار کی عادت کے لیے جانا، یا جنازے کے لیے مسجد سے نکلنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اعتکاف کی منافی امور ہیں، اور یہ ساری چیزیں اعتکاف کی حالت میں منع کر دی گئی۔ پھر آگے اللہ فرماتا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی جو مسائل اللہ نے بیان کیے، رمضان کا مسئلہ، اعتکاف کا مسئلہ، یا روزے کے مسائل، سحری اور افطار، یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی حدود ہیں۔ پوری شریعت اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اس لیے پوری شریعت پر انسان کو عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ان چیزوں سے انسان کو دوری اختیار کرنا۔ فلا تقربوها، ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ نہ کرو، بلکہ کہا ان کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اس کے اندر اور زیادہ بلاغت ہے، یعنی گناہوں کے قریب انسان کو پھٹکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
جی ہاں، یہ ایک چیز آئے کہ انسان گناہ کرے تو اللہ نے فرمایا کہ فلا تقربوها، تم ان کے قریب نہ جاؤ، دور رہو گناہوں سے، اللہ کی حدود سے دور رہو. جیسے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو چراگاہ ہوتی ہیں اور بادشاہ کی، تو ہر ایک کی چراگاہیں ہوتی ہیں، تو انسان ان چراگاہوں سے دوری اختیار کرتا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی چراگاہیں ہیں. اللہ کی چراگاہیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، لہذا ان سے انسان دوری اختیار کرے. اگر وہاں کنارے جائے گا تو انسان حرام کے اندر پڑ سکتا ہے، اس لیے دور انسان اس سے رہے، اس کے قریب بھی نہ جائے. اس لیے جس میں انسان کو شک ہو جائے، شک شبہ والی چیز ہو، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو واضح نہیں ہیں اور انسان کے لیے بہت سارے لوگ اس کا مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کا حکم نہیں جانتے. تو اگر انسان کسی چیز کا حکم نہ جانے تو احتیاط کا اور دینداری اور تقوی کا تقاضا ہے کہ اس کو فوراً چھوڑ دے، جب تک کہ اس کے بارے میں عالم سے، علماء سے، جو کتاب و سنت کے علماء ہیں ان سے مسئلہ نہ پوچھ لے، اس وقت تک اس چیز کو چھوڑ دے. یہی تقاضا ہے دینداری کا اور تقوی اور پرہیزگاری کا. تو اللہ فرماتا کہ تل کا حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ، منہیات اور محرمات کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی نشانیوں کو لوگوں یا اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں، تقوی اختیار کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. اس لیے اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے اور واضح کر کے لوگوں کے سامنے اسے بتاتا ہے. تو یہ صیام سے متعلق 5 آیتیں تھیں جن آیتوں کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم نے جو کچھ باتیں سنی ہیں ان باتوں پر آپ لوگوں سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، پھر آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے. جو باتیں کتاب و سنت کے موافق ہیں اللہ کی توفیق سے ہیں، اور اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے دور رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے. آمین. وجزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان کر کے اپنی گفتگو میں ختم کر رہا ہوں. وہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ کل سے زکوٰۃ کے مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اسی وقت پہ. روزانہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق رات کے 9 بجے ہم زکوٰۃ کے احکام مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے، کیونکہ یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، لہذا ان کو ہم کل سے بیان کرنا شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر.